الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، قرآن پاک کو شوق سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور دل سے محبت بھی کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم بھی اسی زبان میں نازل ہوا ہے. جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم خالص عربی زبان میں اتارا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے. ایک دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے. اب ہم علم التجوید کی اہمیت و فضیلت قرآنی آیات میں دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں ارشاد فرمایا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں لفظ حق تلاوتی آیا ہے، جس سے مراد یہ 4 حقوق ہیں. نمبر 1، قرآن پر ایمان لایا جائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. نمبر 2، قرآن کو پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. نمبر 3، قرآن پر عمل کیا جائے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے. نمبر 4، قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے جیسا کہ دوسروں تک پہنچانے کا حق ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، جس کا ترجمہ ہے ہم نے قرآن کریم کو بالواسطہ جبرائیل علیہ السلام ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مزمل کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جس کا ترجمہ ہے قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھو. اسی طرح ایک اور جگہ پر سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں. اب ہم دیکھیں کہ ان تمام آیات میں لفظ ترتیل کا ذکر بار بار آیا ہے. یہ ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ترتیل ہی دراصل علم التجوید اور احکام تجوید سیکھنے کو کہتے ہیں. لہذا اب اگر آپ سب چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ ہمیں بھی قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملیں اور اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہو جائیں، تو پھر تمام اسباق کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں.
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم آپ کو عربی حروف تہجی کی پہچان، اس کے مخارج اور صفات سمجھائیں گے اور پھر احکام تجوید کو ڈیٹیل سے پڑھائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی تلاوت کو خوبصورت بنائیں تو ہمارے اس کورس کے ساتھ جڑے رہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا